چلیں جی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی پیارے بچوں، بلکہ بہت پیارے بچوں، بہت پیاری حفصہ اینڈ بہت پیارے لبیب، ہم لوگوں نے ابھی تک بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں سیرہ سے متعلق۔ پہلے ہم نے الحمدللہ سیرہ سے متعلق ہم نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا الحمدللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کس طرح کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا آپ کی جوانی کتنی پاکیزہ تھی، کیسی خوبصورت تھی، اور آپ کتنے اسٹرانگ، کتنے بہادر، صادق اور امین تھے، فضول کاموں سے دور رہتے تھے، اور آپ تجارت کیا کرتے تھے، ہے نا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر چن لیا اور آپ کو یہ ڈیوٹی اسائن کی کہ آپ ساری دنیا کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ اور ہم نے تھرو آؤٹ پڑھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بہادر تھے، کتنے کنسسٹنٹ تھے، اور کیسے ثابت قدم تھے کہ آپ اپنے مشن کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہے، مستقل، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کی پرسنالٹی اتنی پیاری تھی، آپ اتنے رحم دل تھے، آپ اتنے مسکرانے والے تھے، آپ اتنی محبت کرنے والے تھے کہ لوگ جو تھے وہ آپ کے، جو کوئی اسلام لے آتا تھا، جو کوئی آپ کے دین کی طرف آ جاتا تھا، وہ پھر آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے انصار کو دیکھا، مکہ کے جو مسلمان تھے ان کا دیکھا کہ کفار نے ان کو کتنی اذیتیں بھی دیں، کیسا بھی پریشان کیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے۔ انصار کتنی محبت کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور جو لوگ آپ کے خلاف ہوئے، جو آپ کے دشمن بنے، وہ کون لوگ تھے اور کیوں وہ آپ کے دشمن بنے؟ وہ آپ کے دشمن بنے جن لوگوں کے اندر حسد زیادہ تھا، جو لوگ آپ کی ساری خوبیوں کے ساتھ جیلس ہو گئے، ہے نا۔ افسا ایسا ہوتا ہے نا لبیب کہ کوئی کسی کو بہت اچھا، اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بہت اسمائلنگ ہے، وہ خفا نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، روتا نہیں ہے، اسمائل دیتا ہے، یا کوئی بہت اچھا کام کرتا ہے، یا کلاس میں ہمیشہ نمبر 1 رہتا ہے، یا کوئی بہت پیارا کام کرتا ہے، تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں نا، اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جیلسی فیل کرتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے ساری اچھی اچھی چیزیں۔ ایسے ہوتا ہے بچوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی سے پیش آتے ہیں، یا کبھی کبھی ہمیں بھی فیل ہوتی ہے کسی کے ساتھ، یا کوئی ہمارے ساتھ بھی حسد کر سکتا ہے۔ اس چیز کا بچوں کو کوئی آئیڈیا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، حسد کیا ہوتا ہے؟ حفصہ، لبیب؟ میں سے اس کا مطلب ہوتا ہے جیلسی، ہوں، کسی کی شکل اچھی ہو اور کسی کی بری ہو تو پھر وہ اس کی شکل سے جیلس ہوتا ہے، تو یہ حسد ہوتا ہے۔ یہ حسد ہوتا ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ہمیں اچھا نہ لگے، ہمارا دل چاہے اس کے پاس نہ رہے، ہمارا دل چاہے ہمارے پاس آ جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ چیز حسد ہوتی ہے۔ اور حسد کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پھر لوگ اچھی بات نہیں سنتے ہیں، اچھی بات نہیں مانتے ہیں، یہ حسد کی وجہ سے اس طرح سے ہوتا ہے بعض اوقات۔ اب کیا مسئلہ تھا؟ جن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ تو حسد کا معاملہ تھا، جیسے مدینہ منورہ کے جو یہود تھے نا، they were very jealous، ان کو بہت زیادہ جیلسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خاندان میں کیوں نہیں آئے، اللہ کے آخری پیغمبر ان کے خاندان میں کیوں نہیں آئے۔ اس جیلسی کی وجہ سے انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کے دشمن بن گئے۔ اچھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ایسے لگتا تھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لیں گے تو پھر ہم کیسے سردار رہیں گے، پھر ہم اپنی مرضی کے کام کیسے کریں گے۔ اب جو کوئی غلط کام کرتے تھے لوگ، بے حیائی کے، یا شراب پینے کے، یا چوریاں ڈالنے کے، یا ڈاکہ ڈالنے کے، یا اور گندے کام جو لوگ کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی، کہہ تو یہ بہت اچھی بات رہے ہیں، کہہ تو یہ ٹھیک رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کی بات مان لی پھر تو ہمیں بتوں کی
پوجا کرنے سے رکنا پڑے گا، پھر تو ہمیں شراب پینے سے رکنا پڑے گا، پھر تو ہمیں اپنے سارے گندے کام کرنے جو ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ کچھ لوگوں کو ایسے لگتا تھا کہ ابھی ہم بادشاہ ہیں، سردار ہیں، اگر ہم نے ان کی بات مان لی، ایک اللہ پہ ایمان لے آئے، تو پھر ہماری بادشاہت کا کیا ہوگا، ہمارے مال و دولت کا کیا ہوگا، ہماری چیزوں کا کیا ہوگا۔ تو جو لوگ آپ کے دشمن بنے نا، وہ ان وجہوں کی وجہ سے بنے، نیگیٹو باتوں کی وجہ سے، شیطانی باتوں کی وجہ سے وہ آپ کے دشمن بنے، ورنہ آپ کی پرسنالٹی تو بہت پیاری تھی۔ آپ تو ہر ایک کے ساتھ رحم دل تھے، مہربان تھے، سب سے محبت کرنے والے تھے، اور آپ اپنا پیغام بہت اچھے طریقے سے سناتے تھے لوگوں کو۔ اور آپ کا پیغام کیا تھا کہ ایک اللہ کی طرف عبادت کرو، لا الہ الا اللہ۔ آپ کا یہ پیغام تھا کہ اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو حفصہ اور لبیب ہم نے مسلسل پڑھی کچھ چیزیں ہیں نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے کچھ اپنے جو تھے وہ فوجی دستے بنائے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ فوجی دستے جو تھے وہ مدینہ کی حفاظت کے لیے مدینہ کے ارد گرد گھوما کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ اچھا، اور ہم نے کیا دیکھا کہ پھر غزوہ بدر ہوئی، پھر ہم نے دیکھا غزوہ احد ہوئی، پھر ہم نے دیکھا غزوہ خندق ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کس کس غزوہ کا نام آپ لوگوں کو یاد رہ گیا؟ ہم نے بہت ساری سیکوینس میں ہم نے بہت ساری غزوات پڑھی ہیں۔ غزوہ خیبر، غزوہ خیبر، غزوہ خندق، غزوہ موتا، صلح حدیبیہ، اور میم غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ بنو قریظہ، شاباش۔ اور صلح حدیبیہ جو ہے نا، یہ تو صلح ہے نا حفصہ، یہ غزوہ نہیں ہے، یہ تو صلح ہے۔ میم غزوات کے نام بتائیں، غزوات کے نام بتائیں جو ہم نے پڑھے۔ مارکہ موتا آپ نے بالکل ٹھیک بتایا حفصہ، شاباش۔ غزوہ خیبر، غزوہ خندق، ہوں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ اچھا، اب ذرا یاد کریں آپ لوگوں کی ایک غزوہ جو ابھی ابھی ریسنٹلی ہم نے پڑھی ہے، غزوہ تنود، غزوہ میم غزوہ تبوک۔ یس، غزوہ تبوک۔ اور ایک اور بھی تھی جس کا نام ہا سے شروع ہوتا ہے اور نون پہ ختم ہوتا ہے۔ نہیں اچھا گیس کریں، اس کے میں سارے، یہ اس کے اندر آتے ہیں حروف، یہ کون سی غزوہ ہے؟ یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی، پہلے نہیں۔ اور اس میں غزوہ مسلمانوں کی حنین، طاقت، غزوہ حنین، ویری گڈ ویری گڈ، شاباش حفظہ، ویری گڈ، غزوہ حنین، ویری گڈ۔ اچھا، فتح مکہ یہ بھی غزوہ تھی نا؟ اور یہودیوں کے ساتھ 3 غزوات ہوئی، اس کے میں سے ایک کا نام تو بتایا لبیب نے، غزوہ بنو قریظہ، اور غزوہ بنو قینقاع، غزوہ غزوہ بنو، خیبر، ہاں غزوہ، اور غزوہ بنو نذیر، ٹھیک ہے۔ غزوہ تو یہ دیکھیں، ہاں یہ دیکھیں، یہ ہم نے لائن میں کتنی بہت ساری غزوات پڑھی ہیں نا، تو ہمیں سیرت پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے بس غزوات ہی، جنگیں ہو رہی تھیں، جنگیں ہو رہی تھیں، جنگیں ہو رہی تھیں، ہے نا۔ اور بعض لوگ جو ذرا جن کی عقل کم ہے نا، اور خاص کر کے جو ابھی کے مشرکین ہیں، ٹھیک ہے، یا جو اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، تو وہ ایک بہت غلط بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اسلام میں تو بس جنگیں ہوتی رہی ہیں اور جنگوں کے زور پہ اسلام پھیل گیا ہے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں گی، کچھ نمبرز بتاؤں گی، تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ جو جب آپ اسلام ہے، پہلے جنگ ہوتی تھی تو 70 سال لڑی جاتی تھی۔ پہلے ان کے ابو پردادا دادا یہ مرتے تھے، وہ مرتے تھے، ان کے بیٹے بچے یہ کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے آج تک جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں صرف 1000 مسلمان شہید ہوئے، اور ان 1000 میں مسلمان بھی شہید ہوئے اور کفار بھی قتل ہوئے۔ ویری گڈ لبیب، یہ آپ کو تب کا یاد ہے جب ہم نے پہلی دفعہ یہ چیزیں پڑھی تھیں؟ یس
Very good, very good. I really proud of you, Labib. I really proud of you. बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया आपसे सुन के कि आपको ये सारी चीजें याद हैं। तो चले आए हफ्सा के साथ हम इन चीजों को शेयर करते हैं। हफ्सा, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी और अभी दौरे जाहिलियत था, इस्लाम के पहले से, तो जंग से पता है क्या मतलब लिया जाता था? जंग से मतलब लिया जाता था कि बस कत्ल, 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 कि कत्ल करना है, आग लगानी है, और जो औरतें बच्चे या बूढ़े होंगे उनको ख्वार करना है। ठीक है, जवान तो लड़ेंगे और मारे जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, तो पीछे जो औरतें और बच्चे रह जाएंगे या बूढ़े और बीमार रह जाएंगे, उन्हें तरह तरह की अजियतें देनी है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या होता था कि जानवरों को और जो खेती बाड़ी और इमारतें हैं उनको भी बिल्कुल तबाह कर देना है। ठीक है, ये सब कुछ करना है। तो ये मकसद होता था जंग का। और उसमें होता ये था कि अरब के लोगों में के दरमियान जब कभी जंग छिड़ जाती थी तो फिर उनकी एक आदत ये थी कि चाहे कुछ हो जाए वो सर नहीं थे झुकाते, वो हार नहीं थे मानते। ठीक है ना, अब जैसे लड़ाई हो रही है दो कबीलों के दरमियान, तो वो ये नहीं थे कहते कि अच्छा है कि इस कबीले ने एक महीना जंग हुई या 10 दिन हुई या 12 दिन हुई तो अब जंग खत्म करते हैं, ये कबीला जीत गया ये हार गया, ये नहीं थे कहते। वो बस लड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे। और इस लड़ने लड़ने में वो क्या करते थे कि दो कबाइल थे, एक था बनु बकर और दूसरा कबीला था बनु तगलब। इन दोनों के दरमियान एक जंग हुई जिसका नाम था जंगे बसूस, जंगे बसूस। ठीक है, ये जो जंगे बसूस थी ना बच्चों, ये 40 इयर्स चली, 40 इयर्स, 40 साल तक ये जंग चली। और इस जंग में बनु बकर और बनु तगलब के 70,000 लोग मारे गए, 70,000 पीपल वर किल्ड। ठीक है, लेकिन दोनों में से भी किसी ने हार नहीं मानी, किसी ने ये नहीं कहा कि अब हम नहीं लड़ते हैं। ठीक है, अगर बाप मारा गया तो उसका बेटा तैयार हो गया लड़ने के लिए, वो बेटा भी मारा गया तो आगे से उसका बेटा जंग लड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, कई कई नस्लें मुसलसल जंग लड़ने के लिए तैयार रहती थी और हार नहीं मानते थे। और उसमें करते क्या थे कि बस सिर्फ जुल्म करते थे और कोई पता नहीं होता था जंग क्यों हो रही है, बस लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं। लड़ने का मकसद क्या है, जंग हो क्यों रही है, किस लिए लड़ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता था। बस चूंकि हमारे बाप और हमारे दादा और परदादा और उसके परदादा में बस एक बात पे झगड़ा हो गया था कि घोड़ा तुम्हारा आगे निकल गया कि मेरा पीछे रह गया, मैंने पहले पानी पीना था कि उसने पहले पानी पीना था, तुम खड़े हो गए मैंने बैठना था, मैं बैठा हुआ था तुम क्यों खड़े हो गए। मतलब इतनी, ये समझ रहे हैं ना आपकी, मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि छोटी छोटी बातों पर बस झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई तो बस लड़ाई हो शुरू हो गई। लड़ाई का कोई मकसद है नहीं, लड़ाई रुक जाएगी तो क्यों रोकनी चाहिए, रोकते तो थे ही नहीं। लड़ाई जारी रहेगी, जारी रहेगी, लोग कत्ल होते रहेंगे, मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब ये मसला रुकेगा कोई पता नहीं किसी को। ठीक है, इसी तरह से ये जो अंसार के दो कबीले थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कितने प्यारे लोग थे। ठीक है, मैं तो अंसार मदीना के बारे में बच्चों पढ़ती हूँ ना, तो ऐसे मेरा दिल उनकी अकीदत और मोहब्बत से भर जाता है कि कैसे उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, कैसे वो गज़वात में आगे आगे हुए, कैसे उन्होंने महाजरीन को अपने पास बना दी। कितने प्यारे लोग थे वो, जिनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर रहे, जिनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, है ना। तो कितने प्यारे लोग थे अंसार। लेकिन ये कौन से कबीलों के थे? ये औस और खजरज कबीले के थे। ठीक है ना, औस, एक कबीला औस था अंसार का और एक कबीला खजरज था। अच्छा, ये जो दो कबाइल थे इनका भी सुन लें कि इस्लाम लाने से पहले, मुसलमान होने से पहले इनके दरमियान एक जंग हुई थी और वो जंग मोर देन 100 इयर्स चली थी, 100 साल से ज्यादा। सोचें, जंग हो रही है और 100 साल से हो रही है मुसलसल, तो क्या सूरत हाल होगी। और रुकते ये भी नहीं थे,
اور نہ اوس یہ ماننے کے لیے تیار تھے کہ ہم خزرج سے کم ہیں، نہ خزرج والے ماننے کے لیے تیار تھے کہ ہم اوس سے کم ہیں. بس لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ بات اب بچوں کو سمجھ آ گئی نا کہ عرب کے لوگوں کا مزاج کیا تھا. سمجھ آ گیا؟ حفصہ، لبیب اور ربی بھی اب ہمارے ساتھ ہیں. ربیب، کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھیں ربی، ہم پڑھ رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کی کیا سچویشن تھی. ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہی تھی؟ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے عربوں کے یہ حالات تھے کہ ایک تو وہ جنگ لڑتے تھے نا، تو بس لڑنے کے لیے لڑتے تھے. جیسے آپ لوگوں نے اسکول میں دیکھا ہوگا، کبھی آپ لوگ کزنس یا بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہوئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس وجہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس چیئر پہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو تم کیوں بیٹھے، اس پہ میں نے بیٹھنا ہے. اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے نا کبھی کبھی اسکول میں. یا کبھی ایسے ہوتا ہے میں نے اس پینسل سے کام کرنا ہے، تم اس پینسل سے کام کیوں کر رہی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا. ایسے لڑائی ہو جاتی ہے گھر میں کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ. حفصہ، لبیب، ربی، اسکول میں یا گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو بالکل ایسی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ لوگ لڑتے تھے. اور اس لڑنے میں کرتے کیا تھے کہ فصلیں تباہ کر رہے ہیں، گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، جوانوں کو قتل کر رہے ہیں، جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں. بس لڑے جا رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کیوں لڑنا ہے، کس وجہ سے لڑنا ہے، کوئی پتہ نہیں جنگ روکنی کب ہے، کچھ بھی نہیں پتا. بس صرف ایک انا، ضد. بس وہ شیطان سوار ہو جاتا تھا تو لڑتے رہتے تھے. جیسے میں نے بتایا کہ اوس اور خزرج کے درمیان 100 سال سے زیادہ جنگ جاری رہی. بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان 40 سال سے زیادہ جنگ جاری رہی. اچھا، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی جھگڑالو لوگوں میں، اور انتہائی مغرور تھے، غرور والے تھے، جب بھی ہار نہیں مانتے تھے نا، تو اتنی اس مغرور اور جھگڑالو قوم کے سامنے جب اسلام رکھا. ٹھیک ہے، پہلے پہلے تو انہوں نے کیا کیا، مکہ میں تو مسلمان تھوڑے تھے، کمزور تھے، تو انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، تنگ کیا انہیں. لیکن اس کی وجہ سے بھی اسلام کا راستہ تو رکا نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی بہت شاندار تھی. وہ بہت بہت پیاری شخصیت تھی ان کی، بہت بہترین. ٹھیک ہے نا. اور ان کا پیغام بہت پیارا تھا. پیغام ان کا کیا تھا؟ قرآن پاک، لا الہ الا اللہ. تو ان کا پیغام لوگوں کی حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے ان کا پیغام تو رکا نہیں. لوگ تو زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، زیادہ سے زیادہ لوگوں ساری غزوات ہوئی تھے. غزوہ میم حنین، غزوہ تبوک، معرکہ موطا، ہے نا. ایک ہم سیکوینس میں دیکھتے ہیں کہ غزوات ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان غزوات میں آپ اب ذرا چیک کیجئے گا، فگر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ جو بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان 40 ایئرز تک جنگ جاری رہی تھی. اس میں 70,000 لوگ مارے گئے تھے، 70,000. ٹھیک ہے. ابھی بھی، اچھا یہ تو اس وقت کی بات ہے، ابھی بھی جو فلسطین میں جنگ جاری ہے، اس میں بھی روزانہ کا فگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. اچھا، 5,000 یوکرائن اور اوپر 14. اوپر چلے گئے. ہاں،
اور ادھر بھی جنگ ہو رہی ہے، یوکرائن اور روس میں بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی آپ فگر چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. اور یہ تھوڑا تھوڑا، یہ ابھی فلسطین والی جنگ کو تو سال ہوا ہے، سال بھر سے جاری ہے. اور وہ جو یوکرائن اور روس کی ہے وہ بھی آپ لوگ فگر چیک کیجئے گا کہ کتنا ٹائم ہو گیا اس جنگ کو اور اس میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں. یا اور پھر World War I اور II، یہ ساری چیزیں آپ لوگ کسی وقت امی کے ساتھ بیٹھ کے، بابا کے ساتھ بیٹھ کے ذرا چیک کیجئے گا کہ یہ جو اسلام کے علاوہ جو لوگ بات کرتے ہیں، جو لوگ انسانی حقوق کی اور ایسی خوبصورت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، وہ پریکٹیکلی وہ لوگ، ان لوگوں کا کیا عمل ہے، اور وہ کتنے لوگوں کو، کتنے گھروں کو، کتنے جانوروں کو، کتنی فصلوں کو، کتنی چیزوں کو وہ لوگ تباہ کر رہے ہیں. لیکن جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دشمنوں نے جنگ کے میدان میں گھسیٹا اور جنگ کی طرف لے کر آئے، تو کتنا عرصہ جنگیں ہوئی؟ تقریباً 9 سال، 9 ایئرس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے بعد 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، اس دوران کوئی جنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 10 سال آپ کی مدنی زندگی ہے. ٹھیک ہے. جس میں سے پہلے 9 سال جنگیں ہوئی ہیں، 10ویں سال کوئی جنگ نہیں ہوئی، 9 سال جنگیں ہوئی ہیں. تو 9 سال کے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئی، ان ساروں میں، ان ساری جنگوں میں 9 سال کے عرصے میں جو مسلمان شہید ہوئے، جو مشرک، جو یہود و نصارہ، جو جیوز، کرسچینز، مشرکین، مسلمان، جو لوگ مارے گئے، ساروں کی کلیکٹیولی تعداد ملا کر they are only 1000, not more than this. 9 سال تواتر کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں صرف 1000 لوگ مارے گئے ہیں. اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں یہود بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں اور مذاہب کے لوگ بھی ہیں. ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، آپ کی تدبیر، آپ کا کیوں، آپ کا فوکس لوگوں کو مارنا تو نہیں تھا، آپ کا فوکس تباہی کرنا تو نہیں تھا، آپ کا فوکس کسی زمین پہ قبضہ کرنا تو نہیں تھا. آپ تو انسانوں کے ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، جانوروں کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے، پودوں کے ساتھ بھی، چیزوں کے ساتھ بھی. آپ نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھیں، ہمیں ہمارا جو دین ہے نا بچوں، اتنا پیارا دین ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ، امی ابو کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ اچھے رہیں. پھر ہمارا دین یہ کہتا ہے درختوں اور پودوں کا خیال رکھیں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، ہمیں ان کی تعلیمات ہیں. پھر ہمارا دین کہتا ہے جانوروں کا بھی خیال رکھیں، جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. پھر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ہمارا دین کہتا ہے عدل کریں، بے جان چیزوں کے ساتھ بھی، بے جان چیزوں کے ساتھ بھی عدل کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گلاس میں آپ پانی پیتے ہیں نا، فار ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں میں، کہ جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے نا، اس کو اسی کام کے لیے استعمال کریں. کہ اگر ایک گلاس پانی پینے کے لیے بنا ہے تو اس کے اندر کوڑا نہیں ڈالیں، یہ ہمارے دین میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. اور اگر ایک چیئر پڑی ہوئی ہے نا، تو آتے جاتے اس کو ٹھوکر مارنی یہ بھی ناپسندیدہ ہے. پینسل سے کام کر کے پینسل کو دور پھینک دینا، یا کاپی کے صفحے پھاڑنا، یا کسی بھی چیز کو خراب، بے جان چیز کو بھی نقصان پہنچانا، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں. کتنا پیارا دین ہے ہمارا. تو جو دین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی پتھر کو بھی بلا وجہ ٹھوکر نہیں ماریں، کہ پڑا ہوا ہے زمین پہ تو آپ اس کو زور سے ٹھوکر مار رہے ہیں، تو ایسا کرنے کو ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے کریں. بے جان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس دین میں پھر انسانوں کی کیسی اہمیت ہوگی، انسانوں کے بارے میں وہ دین کیا کہتا ہوگا. بچوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ حفظہ، ربی، آپ کو بات سمجھ آ رہی بچوں؟ Yes. لبیب، یس. تو کتنا پیارا دین ہے ہمارا. تو اسی لیے آپ دیکھیں اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. اسی لیے تو 9 سال جنگیں ہوئیں، ان میں صرف 1000 لوگ مارے گئے، اور ان 1000 لوگوں میں سب شامل تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے زیادہ یہ تقریباً 8 سال ہوئی ہیں جنگیں. ہجرت کا 9واں اور 10ویں سال میں کوئی خاص جنگیں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس عرصے میں ہوا کیا کہ پورا جو جزیرہ نمائے عرب ہے،
ٹھیک ہے، وہ سارے کا سارا موسٹ آف دا پیپل اس میں مسلمان ہو گئے، ساروں کے دل جیت لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ زیادہ تر لوگ، بہت تھوڑے لوگ رہ گئے جنہوں نے یہ دین قبول نہیں کیا، زیادہ تر لوگوں نے یہ دین قبول کر لیا۔ کس لیے؟ پیار سے، محبت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات کی وجہ سے یہ دین، سب لوگوں نے اس دین کو ایکسپٹ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں اب بچوں کو سمجھ آئیں، سارے بچوں کو۔ جزیرہ نما عرب سے کیا مراد ہے؟ جزیرہ نما عرب سے مراد ہے کہ عرب کا سارا علاقہ، سارا سعودی عرب، جزیرہ نما عرب۔ ادھر سے ہم آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں، میپ بھی دکھا دیتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ سارا جزیرہ، یہ دیکھیں، یہ سارا جزیرہ نما عرب ہے، یہ سب جزیرہ نما عرب ہے۔ یہ سارے، یہ دعوت جو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے اٹھی، ٹھیک ہے، اور ریاست کہاں قائم ہوئی؟ مدینہ منورہ میں قائم ہوئی، اور یہ کہاں تک پھیل گئی؟ پورے عرب میں۔ یہ مکہ مکرمہ، یہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا تھا کہ مسلمان اسلام قبول کریں، لا الہ الا اللہ کو قبول کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ایک کر کے لوگ آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ ہم نے دیکھا طائف میں کتنے پرابلمز آئے تھے رسول اللہ کو، مکہ کے لوگوں نے کیسا ظلم کیا، آپ یہاں مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اور پھر یہاں سے ان سارے علاقوں میں اسلام پھیلا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، سچے نبی تھے۔ اور یہ جو ہم نے دیکھا نا کہ اس 8 سال، تقریباً 8 سال کے اندر، یہاں جب تک مسلمان مکہ میں تھے تب تک تو مسلمانوں کی پورا کچھ بھی پاور میں نہیں تھے نا۔ پاور میں کب آئے؟ جب مدینہ میں آئے۔ تو مدینہ کا جو عرصہ ہے وہ 8 سال کا تقریباً عرصہ ہے، جس کے اندر اس سارے علاقے میں اسلام پھیلا، ٹھیک ہے۔ اور ان 8 سالوں میں جو غزوات ہوئی اس میں صرف 1000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، ٹھیک۔ تو اب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارا جو اتنا پیارا دین ہے، یہ اخلاق سے، اچھے عمل سے، اچھی باتوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغام سے پھیلا ہے۔ اور جنگ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں جنگ نہیں ہے، لڑائی کی اجازت نہیں ہے، لڑائی کا بلکہ حکم ہے، صرف اجازت ہی نہیں ہے، حکم ہے کہ آپ نے جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تبھی تو یہ ساری غزوات ہوئی نا۔ لیکن کس لیے لڑنا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ عرب کے لوگ تو لڑتے تھے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیوں لڑ رہے ہیں، چھوٹی بات پہ جھگڑا شروع ہوا تو بس لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، 100 سال پاگلوں کی طرح لڑتے جا رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو اسلام میں جو جنگ ہوتی ہے، جو جہاد ہوتا ہے، جو یہ جتنی غزوات ہوئی، ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے بچوں؟ ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہو، جس پہ ظلم ہو رہا ہو، اس کی مدد کی جائے، ظالموں کو ظلم سے روکا جائے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی زمین کے اوپر امن اور عدل قائم ہو۔ جو کمزور لوگ طاقتور لوگوں کے درمیان پھنس گئے ہیں اور وہ ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کمزوروں کا ساتھ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور سارے لوگوں کو ایک اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے۔ اسلام میں اس لیے جہاد کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا جائے، مظلوموں کی مدد کی جائے، ظالموں کا ہاتھ روکا جائے، ٹھیک۔ اور اس میں جو یہ مسلمانوں کا لیے جہاد ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں عورتوں کو، بچوں کو، عمارات کو اور فصلوں کو، ان چیزوں کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ حتی الامکان جتنا بچ سکیں اتنا بچیں نقصان سے، ٹھیک۔ اب بچوں کو سمجھ آئی، بچوں کو، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ کیسی تھی، اور کتنے بہت آپ اچھی۔ مہربان نبی ہیں، اور آپ کیسے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ابھی ہم نے کمپیرزن بھی کیا ہے کہ آپ سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ کیسی ہوتی تھیں،
آج کل جو ہو رہی ہیں وہ کیسی ہیں، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھیں وہ کیسی تھی. ٹھیک ہے، تو بس آج کی ہماری کلاس اسی چیز کے بارے میں تھی. کل انشاءاللہ تعالیٰ پیارے بچوں ہم لوگ پڑھیں گے سن 9 ہجری میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر حج بنے اور آپ کی اس میں لیڈرشپ میں جو حج ہوا، آپ کی امارت میں جو حج ہوا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے. آج کی باتیں ساری بچوں کو سمجھ آئی ہیں؟ جی. یس میم. شاباش، ویری گڈ. تو چلیں بس اس خوشی میں مجھے ربی درود شریف سنائیں گے اور پھر ہم اپنی کلاس کا اینڈ کریں گے. اللهم ربی آپ صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شاباش شاباش. اللہ تعالیٰ آپ سے درود شریف قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی بہت عزت اور شاندار کامیابیاں عطا فرمائے. پیارے بچوں الحمدللہ، اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ. الحافظ.